آج کی جو اس ویڈیو ہے اس میں ہم آپ کو ایک دلچسپ واقعہ بیان کریں گے، لیکن وہ واقعہ جو ہے وہ یہ نہیں ہوگا کہ کسی نے سنایا ہوا ہے یا سنا ہوا ہے یا سنی سنائی بات ہے، بلکہ وہ سچی بات ہے۔ وہ ہمارے جو پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، بذات خود انہوں نے یہ واقعہ بیان فرمایا ہے۔ آج کے دور میں ہم بہت سے واقعات سنتے ہوں گے، کبھی کسی کا واقعہ، کبھی کسی کا واقعہ، کبھی کسی کا واقعہ، کوئی سچے ہوتے ہیں، کوئی سچے نہیں بھی ہوتے، لیکن ہمارے پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ان سا واقعہ بیان فرماتے وہ حق ہے، سچ ہے، واقعتاً ایسے ہوا ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے زمانوں میں ایک بندہ تھا، اس کا نام جریج تھا، بڑی عبادت کرتا تھا، بڑا عابد تھا، بڑا زاہد تھا۔ کتنے سال سے وہ اپنے گرجا گھر میں عبادت کرتا رہا۔ تو ایک دفعہ وہ عبادت کر رہا تھا، نماز وغیرہ میں مشغول تھا، تو اس کی ماں آئی، اس نے ندا کی، یا جریجو، اے جریج میری بات سنو۔ اب وہ نماز میں تھا، عبادت میں تھا، اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ کس کشمکش میں تو نے مجھے مبتلا کر دیا ہے۔ ایک طرف میری ماں ہے، وہ مجھے آواز دے رہی ہے، پتہ نہیں اس کو کیا کام ہوگا، اور ایک طرف تیری عبادت ہے، اب میں تیری عبادت کروں یا اپنی ماں کی سنوں۔ اسی دوران اس کی ماں نے پھر آواز دی، یا جریجو۔ تو اس کے دل میں پھر یہی خیال آیا کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ میں کیا کروں، ایک طرف میری ماں مجھے آواز دے رہی ہے اور ایک طرف میں تیری عبادت کر رہا ہوں۔ ابھی وہ یہ سوچ رہا تھا تو اس کی ماں پھر آئی، اس نے پھر یہ آواز لگائی، یا جریجو۔ تو جریج کے دل میں پھر وہی خیال آیا۔ بہرحال اس نے اپنی ماں کی جو پکار ہے اس پر لبیک نہ کہا، وہ اپنی ماں کی طرف نہ گیا۔ اب ہمارے پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بتاتے خود یہ قصہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر اس کی ماں کو غصہ آیا کہ میں نے 3 دفعہ اس کو آواز دی ہے، پتہ نہیں اب اس کو کیا کام ہوگا، بیچاری کو پتہ نہیں بوڑھی ہوگی، اس کو پانی کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، کوئی اور ضرورت ہے، کیا کام ہے اس کو۔ بہرحال اس کو غصہ آیا اور اس نے اس کے خلاف، اپنے ہی بیٹے کے خلاف بد دعا کی۔ اس نے کہا کہ اے جریج کہ تو اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ تو کسی فحشہ کا منہ نہ دیکھ لے۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کہہ کر وہ ماں چلی گئی۔ پھر وہ عبادت کرتا رہا۔ عبادت جب اس نے کر لی تو کچھ عرصے بعد کچھ لوگ بنی اسرائیل کے وہ اکٹھے ہوئے، وہ جریج کی عبادت سے بڑا حسد کرتے تھے۔ ان کے دل میں یہ آتا تھا کہ کیا یہ عبادت کرتا رہتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے زیادہ قریبی ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے قریبی نہیں ہیں، ہم کم عبادت کرتے ہیں، یہ زیادہ عبادت کرتا ہے۔ بہرحال وہ کچھ سردار اکٹھے ہوئے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور انہوں نے یہ سوچ و بچار کی کہ کہیں کوئی ایسا ہمیں ایسی بات مل جائے، ایسا امر مل جائے جس سے ہم جریج کو کسی فتنے میں مبتلا کر دیں اور جریج کو ہم زد و کوب کریں۔ اب یہی وہ باتیں کر رہے تھے تو اس میں ایک عورت تھی، وہ فاحشہ عورت تھی، بدکار عورت تھی، بے حیا عورت تھی۔ تو اس نے کہا کہ اے سردارو، اگر تم مجھے اجازت دو تو میں جریج کو ایک فتنے میں مبتلا کر دوں گی، تم خوش ہو جاؤ گے۔ جو سردار تھے وہ تو کم وقت پہلے یہ چاہتے تھے کہ جریج جو ہے وہ کسی فتنے میں مبتلا ہو۔ بہرحال وہ جو سردار ہیں انہوں نے کہا جی ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں، یہ جریج کو کسی نہ کسی طریقے جو ہے نا فتنے میں مبتلا کر دو، یہ ہمارے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہ رہے۔ اچھا، وہ عورت جو ہے وہ گئی، جریج کے عبادت خانے میں گئی، جریج کے گرجا گھر میں گئی اور وہاں جا کر جریج کو کہا کہ میں بڑی خوبصورت ہوں، نوجوان ہوں، تم میرے ساتھ اپنی خواہش پوری کرو۔ لیکن جریج، وہ جریج جو سال سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا اور وہ کئی عرصے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا، تمام لوگوں سے وہ الگ ہو گیا تھا، الگ تھلگ ہو کر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا۔ اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں، میں کیوں ایسا کام کروں، وہ ساری عبادت میری رائے گاہ جائے گی۔ تو عورت جو ہے اس نے بڑے ہیلے کیے، لیکن جریج جو ہے اس نے کہا جی میں اپنے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، میں تم سے ایسا کام بالکل نہیں کروں گا، ایسے کام کی توقع بالکل مجھ سے نہ رکھنا۔
تو وہ عورت جو ہے بڑی غصے میں ہوئی، بڑا غصہ آیا، اس نے کسی طریقے سے بڑاس نکالنا چاہی، وہ واپس آئی۔ تو اس کے ذہن میں یہ آیا کہ جریج کا جو عبادت خانہ ہے اس میں رات کو ایک چرواہا بھی جاتا ہے اور وہ وہاں جا کر رات گزارتا ہے، کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ میں اس کو پھنساؤں۔ اب جو وہ عورت ہے وہ جریج کے عبادت خانے میں گئی، رات کو چرواہے کو جا کر دعوت گناہ دی۔ تو چرواہا جو ہوا ہے وہ تو پہلے ہی اس کے عشق میں، اس کے حسن میں وہ مبتلا تھا، وہ تو کم بخت پہلے یہ چاہتا تھا۔ تو چرواہے نے اس کے ساتھ وہ غلط کام کیا، گناہ کر بیٹھا۔ اب جب وہ غلط کام کر بیٹھا، وہ عورت جو ہے وہ واپس آئی، اور کچھ عرصے بعد جب اس کو حمل ہوا تو لوگ جو ہے وہ اس پر ٹوٹ پڑے کہ اے عورت، ہم نے تو تمہاری شادی نہیں کی، ہم نے تو تمہارا نکاح ہی نہیں کیا، تو یہ حمل کس سے ہو گیا ہے، یہ کس کا کام ہے، بتاؤ تو صحیح ذرا اس کا باپ کون ہے۔ بہرحال جب کچھ عرصے بعد وہ بچہ پیدا ہوا، لوگوں نے پوچھا کہ بتاؤ اس کا باپ کون ہے۔ تو وہ جو لوگ ہیں، وہ سردار منافق جو لوگ ہوتے ہیں، وہ کسی کے سگے نہیں ہوتے ہیں۔ انہوں نے اس عورت کو، جس کو بتاتے خود اس کام پر لگایا ہوا تھا، اس کو ہی گھسیٹا، اس کو زیادہ کوب کیا، اس کے گلے پہ پھندا لگایا اور اس کو گلی گلی میں چکر لگوایا۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ اس کا باپ جو ہے وہ جریج ہے، حالانکہ اس کا باپ جریج تو نہیں تھا، نہ جریج نے اس کے ساتھ ایسا کوئی کام کیا تھا عورت کے ساتھ۔ تو وہ لوگ سارے جن کے دل میں پہلے یہ تھا کہ ہم جریج کو کسی آزمائش میں مبتلا کریں، وہ سارے آئے، اس کے گرجا گھر کو توڑ دیا، جریج کو مارنے لگے، گالیاں نکالنے لگے، سب کو شتم کرنے لگے۔ جریج جو ہے وہ بڑا حیران و پریشان، وہ ہکا بکا رہ گیا کہ یہ کیا ہوا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا رہتا ہوں، اکیلا الگ تھلگ رہتا ہوں، صرف خدا کی عبادت کرتا ہوں، میں نے صرف خدا سے لو لگائی ہے، اور یہ نہ کوئی کام نہ کوئی بات ہوئی ہے، مجھے آ کر پیٹنے لگ گئے ہیں۔ جریج نے کہا کہ بتاؤ تو صحیح، تم مجھے مار کیوں رہے ہو، کیوں گالیاں نکال رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی یہ جو عورت ہے اس کے ساتھ تم نے غلط کام کیا تھا، اور اس کا یہ بچہ ہوا ہے، اور یہ تم نے غلط کام کیا، لہٰذا یہ جو تم نے زنا کیا ہے، یہ جو فعل بد کیا ہے، اس کی ہم تمہیں سزا دے رہے ہیں۔ جریج نے کہا جی اچھا ایسا ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل ایسا ہے۔ جریج چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا عبادت گزار تھا، جریج نے کہا جی لاؤ وہ بچہ میرے پاس لاؤ۔ چھوٹا سا بچہ، اب نیا نیا بچہ جو پیدا ہو، وہ نہ تو بول سکتا ہے، بہرحال وہ بچہ لے کر آئے۔ تو جریج نے اس کے پیٹ پر انگلی لگائی۔ جریج نے کہا کہ یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے، بتا من ابو کا، تیرا باپ کون ہے؟ اب وہ بندے جو ہیں جو ارد گرد تھے وہ حیران و پریشان، جریج تم پاگل ہو گئے ہو، یہ تو بچہ چھوٹا سا بچہ ہے، یہ تو نہیں بول سکتا ہے۔ تو جریج نے کہا، پھر کہا یا عبداللہ من ابو کا، بتا بندے تیرا باپ کون ہے؟ تو وہ چھوٹا سا بچہ جو ابھی نیا نیا پیدا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قوت گویائی دی اور وہ بولنا شروع کیا، اور اس نے بتایا کہ یہ جو جریج ہے یہ میرا باپ نہیں ہے، بلکہ میری ماں نے فعل بد کیا تھا فلاں چرواہے سے، اور وہ میرا باپ ہے۔ اب وہ جو بندے ہیں، منافق جو لوگ تھے جو ارد گرد تھے، وہ ہکے بکے رہ گئے کہ یہ کیا ہوا ہے، ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے اس نے کلام کر دیا ہے، اور جو ہم جریج کو مارنا چاہ رہے تھے وہ ہم اس میں ناکام ہو گئے ہیں۔ بہرحال انہوں نے پھر کہا کہ یا جریج، اے جریج ہمیں معاف کر دیں، یہ جو گرجا گھر ہم نے تمہارا توڑا ہے، ہم اس کو سونے کا بنائیں گے۔ تھوڑا سا جو سونا ہوتا ہے وہ بڑا مہنگا ہوتا ہے، یہ سونے کا، وہ انہوں نے کہا کہ ہم گرجا گھر بنائیں گے۔ تو وہ اب گرجا گھر، جریج نے کہا جی ہمیں جو سونے کا گرجا گھر جو ہے وہ قبول نہیں ہے، تم جیسے میرا گرجا گھر پہلے تھا اس طرح کا بنا دو۔ اب یہ دیکھیں کہ ماں کی جو بدوات تھی اس کے خلاف وہ پوری ہوئی، کہ ماں نے کہا تھا تم کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ تم ایک فحش عورت کا منہ نہیں دیکھ لو گے۔ تو لہٰذا جو ماں کی بات ہے وہ مانا کریں، والدین جو ہیں وہ سب سے پہلے ہیں، بلکہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے لو کان جریج فقیہا، اگر جریج فقیہ ہوتا تو وہ ماں کی جو بات ہے وہ پہلے مانتا اور پھر بعد میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کرتا۔